XML اور ایکسٹینسبل مارک اپ لینگویج. XML کو ڈیزائن کیا گیا ہے ٹو اسٹور اینڈ ٹرانسپورٹ ڈیٹا. XML کو ڈیزائن کرتے وقت جو اسپیسیفک جو چیز ہے جس کا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ ہیومن انڈرسٹینڈیبل ہو اور اس کو ساتھ ہی ساتھ مشین بھی ریڈ کر سکے, یعنی کہ ہم کوڈ کر سکیں ریڈ کرنے کے لیے XML کے کانٹینٹ کو. اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں, ہاؤ اٹ لکس لائک. دس از اے ویری ٹپیکل ایگزامپل آف XML جس میں ہمارے پاس ملٹیپل ٹیگز ہوتے ہیں. لائک ہم نے یہاں پہ ایک لسٹ آف بکس جو ہے وہ اس کو XML کے ذریعے جو ہے اس کے ڈیٹا کو ریپرزینٹ کیا ہے کہ ہم نے ایک بک ہے جس کا ایک ٹائٹل ہے اور آتھر ہے, سملرلی ایک اور بک ہے اس کا ایک ٹائٹل اور آتھر ہے, اور اس کو ہم نے انکیپسولیٹ فردر کیا ہے ایک لائبریری کے ٹیگ میں. دس از ہاؤ ہم اس کو اگر خود دیکھیں, صرف دیکھنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ملٹیپل بکس کی لسٹ ہے. اور اسی طریقے سے کوئی بھی ایک ہم اس کو ریڈ کرنے کے لیے ایک پروگرام لکھ سکتے ہیں یا ایک کوڈ کر سکتے ہیں جو کہ اس لسٹ کو ریڈ کرے اور اس کا جو بھی اس میں ڈیٹا اسٹور ہے اس کو ہم فردر یوز کر سکیں. ریمبر کہ XML جو ہے یہ بیس پرائمرلی از اے مارک اپ لینگویج, کہ اس میں بھی ہمارے پاس جس طرح سے HTML کے اندر ڈفرینٹ ٹیگز ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس ٹیگز ہوتے ہیں جس کا ایک اسٹارٹنگ ٹیگ ہوتا ہے اور ایک اینڈ ٹیگ ہوتا ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے وہ یہ یاد رکھنے کی ہے کہ XML از primarily designed to describe data, کہ وہ ڈیٹا کو جو ہے وہ مینشن کر سکے کہ ڈیٹا کیا چیز ہے, کون سی چیز ہے, اور وہ اس کی ایسوسیشن کیا ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ, کسی دوسرے ڈیٹا کے کانٹینٹ کے ساتھ. جبکہ HTML جو ہے از فوکسڈ آن ڈسپلےئنگ دیٹ کانٹینٹ. ہم اگر XML کے ٹیگس دیکھیں تو یہ ٹیگس جس طرح ہمارے پاس HTML کے اندر پہلے سے پری ڈیفائنڈ ٹیگس موجود ہیں, XML میں اس طرح سے نہیں, بلکہ XML میں ہم کسی بھی چیز کو, کسی بھی اسٹرنگ کو اپنا ٹیگ بنا سکتے ہیں, اور اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس آن دا پروگرامر کہ وہ ڈیٹا کیا اسٹور کر رہا ہے. اس کی بیس پہ ہم ٹیگس جو ہیں خود بنائیں اور اسی بیس پہ خود XML کو کریٹ کریں. سو دس از دا پاور آف XML کہ ہم اس XML میں ہمارے پاس کوئی چیز پری ڈیفائن نہیں بلکہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ, اپنے یوزیج کے حساب سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. XML جو ہے یہ W3C کا اسٹینڈرڈ ہے جس کو W3C ریکمینڈ کیا ہے, اور اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ڈفرینٹ DTD اور اسکیماز یوز ہوتے ہیں جس کو ہم آگے چل کے اسٹڈی کریں گے. اگر ہم دیکھیں کہ XML اور HTML میں ڈفرینس کیا ہے, ریمبر کہ XML جو ہے وہ HTML کو ریپلیس نہیں کرتی بلکہ اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہے. XML کو بنانے کا پرائمری گول جو ہے از اونلی ٹو اسٹور اینڈ ٹرانسپورٹ ڈیٹا ایزیلی, کہ ہمارے پاس جو ہے ایک فارمیٹنگ جو کہ ایک جرنلائز فارمیٹ ہو جس میں ہم ڈیٹا کو اسٹور کر سکیں اور اس کے بعد اس کو کسی بھی ایک ایپلیکیشن سے دوسری ایپلیکیشن کو ٹرانسفر کر سکیں. XML جو ہے اس کا پرائمری جو اس کا گول تھا وہ یہی تھا کہ اس میں ہم ڈیٹا کو کس طرح سے اسٹور کریں, جبکہ HTML میں ہمارے پاس پرائمری گول تھا کہ ہم نے ڈیٹا کو کس طرح سے لے آؤٹ کرنا ہے اور اس کو ڈسپلے کرنا ہے. سو HTML is all about displaying it and XML is all about containing the data. XML itself جو ہے کچھ نہیں ہوتی. اگر اس کو دیکھیں تو وہ صرف اور صرف کانٹینٹ ہے جو کہ ہم نے اسٹور کیا ہے, اور اس کا جو فارمیٹ ہے وہ بھی ہماری اپنی مرضی کے مطابق ہے کہ پروگرامر اس کو جس طرح سے چاہتا ہے وہ اس طرح سے اس کے ٹیگس کا نام رکھے اور اسی طرح سے اس کو اپنے پاس اسٹور کرے. لائک اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں we have created a message جس میں ہم نے to کلثوم اینڈ فرام فیصل, اور اس کا ایک سبجیکٹ ہم نے جس کو ہیڈنگ کا ٹیگ دے دیا, اور پھر ہم نے اس کی ایک باڈی ہے لائک ہاؤ آر یو اینڈ ڈیڈ یو ریڈ دا بک بیوٹیفل آئیز. سو ریمبر کہ یہ جو کمپلیٹ ایک ہمارے پاس میسج ہے, دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ از پری ڈیفائنڈ, یہ ہم نے خود ڈیفائن کیا ہے, اور اس کے جتنے انڈیویجول ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ہم نے خود ڈیفائن کیے ہیں ڈپینڈنگ آن اوور نیڈ, کہ ہم نے جو ایپلیکیشن کوڈ کرنی ہے جس کو یہ ڈیٹا چاہیے وہ کیا ڈیٹا اس کو ریکوائرڈ ہے اور ہم اس کو کس پرٹیکولر ایپلیکیشنز کے درمیان ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. ریمبر کہ XML کے اندر ہم اپنے ٹیگس خود کریٹ کرتے ہیں. ابھی جو ہم نے اگزامپل دیکھی اس کے اندر بھی جتنے ٹیگس تھے یہ کہیں پری ڈیفائنڈ نہیں. W3C ریکمینڈیشنز کے اندر DTD اور اسکیماز موجود ہیں, لیکن ہمارے پاس یہ نہیں مینشن ہوتا کہ آپ نے ٹیگس کون سا یوز کرنا ہے. اٹ ٹوٹلی ڈپینڈ آن یو کہ آپ ان ٹیگس کا کیا نام رکھنا چاہتے ہیں,
کس قسم کا ڈیٹا اس میں اسٹور کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے اس کو پھر یوز کرنا چاہتے ہیں. تو ایکس ایم ایل کا آتھر یا پروگرامر جو کہ اس کو یوز کرنا ہے, جنہوں نے دوز آر دا کور پرسن یا کور پیپل جو کہ ایکچولی اس کو کوڈ کرتے ہیں اور اس کے ٹیگس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ایکس ایم ایل از کالڈ ایکسٹینسبل. وائی؟ ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی پرٹیکولر ایکس ایم ایل کانٹینٹ کو. کس طرح سے اس کو اس ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. ہمارے پاس یہ ایک ایکس ایم ایل کا کوڈ جو ہم نے لکھا, ایک میسج ہے ہمارے پاس جس کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل ٹیگز ہیں, ٹو, فرام, ہیڈنگ, باڈی. ہمارے پاس ایک اپلیکیشن ہو جو کہ اس پرٹیکولر ایکس ایم ایل سے کانٹینٹ کو ریڈ کرتی ہو کہ میسج کے اندر ہمارے پاس ایک ٹو ہوگا اور ایک فرام ہوگا, پھر ایک ہیڈنگ اور ایک باڈی ہوگی. اگر ہمیں فردر ماڈیفائی کرنا پڑے اپنے اس کانٹینٹ کو لائک دس کہ ہم نے اس میں ڈیٹ کا جو ہے ایلیمنٹ وہ بھی ایڈ کیا ہے, تو ہمارے پاس جو اپلیکیشن اس سے پہلے موجود تھی جو کہ اس پرٹیکولر ڈیٹا سیٹ پہ آپریٹ کر رہی تھی جس میں صرف ٹو, فرام, ہیڈنگ اور باڈی اویلیبل تھا اور ڈیٹ کا ایلیمنٹ جو ہے نہیں تھا, تو وہ اپلیکیشن اسٹل کیپس ورکنگ ان دا سیم مینر, کیونکہ ہمارے پاس جو نئی ایکس ایم ایل ہے یا اپڈیٹڈ ایکس ایم ایل ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس وہ ایلیمنٹ موجود ہیں, ان کی پارسنگ کا میکینزم بھی سیم رہے گا, وہ کانٹینٹ بھی اپنی جگہ رہے گا, کوئی نئی ایڈیشن جو ہے وہ بریک نہیں کرے گی کسی بھی پچھلی اپلیکیشن کو. سو دس از ایکچولی پرائمریلی کالڈ ایکسٹینسبلٹی آف ایکس ایم ایل. ہم نے دیکھا کہ ایکس ایم ایل جو ہے یہ پرائمریلی ہم یوز کرتے ہیں ٹو اسٹور ڈیٹا. یہ ایکسٹینسبل مارک اپ لینگویج ہے جو کہ کمپلیمنٹ کرتی ہے ایچ ٹی ایم ایل کو, ریپلیس نہیں کرتی, بلکہ ایچ ٹی ایم ایل جو ہے وہ صرف کانٹینٹ کو ڈسپلے کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے, جبکہ ایکس ایم ایل جو ہے اس کانٹینٹ کو یا ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے بٹوین ڈفرینٹ اپلیکیشنز یا بٹوین ڈفرینٹ سرورز اس کے لیے یوز ہوتا ہے.